بسم الله الرحمن الرحيم. ما محمد صلى الرجال ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. شروع فرمایا ہے اس لکھے کو اللہ رب العزت نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر تقریر کو پہنچایا ہے. حضرت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العزت نے اپنے معبود اکبر علیہ السلام کو خاتم النبیین بنایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. اللہ نے آپ کے گھر پر آپ اس بات کو کئی آبادی کے ساتھ بدل سکتے ہیں. سب سے پہلی بات، دنیا میں جتنے بھی نبی ہے اللہ رب العزت نے ان انبیاء کو قوموں کی طرف قرآن مجید میں جو علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، وہ علیہ السلام اللہ کے کائنات میں پہلے پیغمبر ہیں، پہلے نبی ہیں کہ جن کو اللہ کے نبوت کی ذمہ داری کے لیے پیغمبر بنایا ہوا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما. یہ سورۃ العنکبوت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ نے دیکھتی آنکھوں کے سامنے پانی میں غرق کر کے تباہ و برباد کر دیا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کے بعد جناب ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام قوم عاد بتایا ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. سورہ ہود کی آیت نمبر 50 میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہود علیہ السلام کو ان کے بھائیوں مطلب ان کی برادری عاد کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا. شعیب علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کی ذمہ داری دے کر بھیجا. قرآن مجید سے 3 مثالیں 3 نبیوں کی میں پیش کر چکا ہوں. 3 نبیوں کی مثالیں دے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الناس کی بشیروں کا نتیجہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے انسانوں کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بھیجا ہے. بشیر کا قوم کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا. اب قوم جو ہوتی ہے، قوم ایک علاقے میں رہنے والے مختلف تہذیبوں کے لوگ جب ایک سوچ میں اکٹھے ہوتے ہیں، جب ایک سوچ میں اکٹھے ہو جائیں تو ایک جگہ پہ رہنے والے قوم لوگ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا کہ اللہ نے آج سے لوگوں کی طرف ان کے بھائی ہود کو پیغمبر بنایا. تیسری مثال جو قرآن مجید سے میں نے بیان کی ہے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا کہ مدین پوری کائنات کے لیے پیغمبر بنایا. اگر کہا تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو بشیر بنایا ہے، ہم نے آپ کو دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. الیکم جمیعا، دنیا پر صفحہ ہستی پر رہنے والے جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی ملک ہیں، جتنے بھی رنگ ہیں انسانوں کے جتنے بھی شہر آباد ہیں، انسانوں کے جتنے بھی ملک اس زمین پر آباد ہیں، ان تمام انسانوں کے پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ بات جس نے فرقان نازل کیا. قرآن مجید کا ایک نام فرقان ہے.
نے قرآن مجید سے بیان کیا ہے، اور یہ تینوں کتابیں اللہ نے نازل کرنے کے بعد کہا موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا، 40 راتوں کے لیے ٹھہرایا، 40 راتیں جب مکمل ہوئی واپس جاتے ہوئے اللہ نے جناب موسیٰ علیہ تورات اور زبور کے احکامات کو بنی اسرائیل نے بدل ڈالا۔ پھر بنی اسرائیل میں اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، وہ کتاب بھی اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے عطا فرمائی۔ یہودی مذہب کا یہ حصہ ہے، وہ اپنے مذہب میں کسی دوسری نسل کا بندہ آ جائے اسے شامل نہیں کرتے۔ پھر تورات تو ایک قبیلے تک محدود ہو گئی، ایک نسل تک محدود ہو گئی۔ چند لاکھ عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی نبی مانتا ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی بارگاہ کو اللہ کا حصہ مانتا ہے۔ ان تمام لوگوں کے لیے یہ بائبل، ان کے لیے بھی، یہودیوں کے لیے بھی یہ بائبل رہنما ہے۔ اس ہستی کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا۔ قرآن حکیم کا ایک نام قرآن مجید میں اللہ نے فرقان بیان کیا ہے۔ اللہ کو برکت عطا فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا تبارک الذی، اب تقسیم دیکھیں، آیت کو دیکھیے، تبارک بابرکت ہے وہ ذات نزل الفرقان جس نے فرقان کو نازل کیا۔ اللہ آپ سے ہی اپنے آیت کا ذریعہ نہ ہوگا، یہ قرآن صرف عربوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہ ہوگا۔ کہا میں نے اپنے بندے کو قرآن اس لیے عطا کیا ہے لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ یہ پوری کائنات کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ لیکون للعالمین نذیرا، اس ہستی کا مقام یہ ہے کہ اس کی نبوت محدود نہیں ہے بلکہ پوری کائنات کے لیے اس کی نبوت آ ہے۔ ایک اور مثال کی بات کو سمجھیں، موسیٰ علیہ السلام جس دن ان سے ایک بندے نے پوچھا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے جواب بالکل درست دیا، فرمایا اس سبع ہستی پر آسمان کے سائے تلے مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ سے بڑا عالم بھی میں نے پیدا کیا ہے۔ کے لیے تیار کی گئی مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی جائے گی، یا وہاں پہ تمہیں ملے گا جہاں پر دو دریا، دو سمندر اکٹھے ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر پہنچے، تھک گئے، سو گئے۔ ایک قوم کے اندر 3 نبی موجود تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یوشع بن نون کہتے لگے، وہ تو جہاں پہ ہم آرام کرنے بیٹھے تھے وہ تو مچھلی وہیں سے زندہ ہو کے اس سمندر میں چلی گئی، مجھے بتانا یاد نہیں رہا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے، علیہ السلام پر نازل فرمایا کہ جبریل جاؤ موسیٰ کو کہو موسیٰ تم سے بھول ہو گئی ہے، اس کائنات میں تجھ سے بڑا بھی ایک عالم ہے، وہ عالم تمہیں فلاں جگہ میں ملے گا۔ یہاں جبریل موسیٰ علیہ السلام کو بتا کے جا رہے ہیں، اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو اٹھا کے دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس سے بھی تمہیں علم ملے گا، مجھے بھی اللہ نے پیغمبر بنایا ہے، فلاں کو بھی اللہ نے پیغمبر بنایا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ مسلمہ کذاب آیا مدینہ طیبہ میں، مدینہ سے باہر اس نے پڑاؤ ڈالا ہوا، اب اس میں اپنی خواہش کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس علیہ السلام کے پاس لوگ آیا کرتے، آپ ان لوگوں کے ساتھ کلام کیا کرتے، ان کو اپنی مجلس میں جگہ دیا کرتے، ان کی بات سنتے، اپنی بات کو بیان کیا کرتے۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام کی زندگی میں
ایران کے اپنی آمد کے مقصد کو بیان کر لے، لیکن نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا بھی نہیں دیا کہ اس بندے کو اپنے پاک مدینے میں داخل ہونے دیا جائے۔ ہم بدلے تو اس کو معمولی مسئلہ کہتے ہو، کیا بنوانا چاہتے ہو؟ کہنے لگا اللہ آپ یہ تو کر سکتے ہیں، میرے بارے میں اعلان کر دیں مجھے نبوت نہیں ملی، مجھے نبوت کا کچھ حصہ ملا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثابت بن قیس سے کہ اس سے کہو تو کہتا ہے تو نبوت سے حصے دار بن رہا ہے۔ کیا سمجھے یہاں تک؟ تبارک الذی نزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ ایک وقت میں اگر وہ پیغمبر کائنات کے امام کی زندگی میں اگر ہر قوم کا اسلام تھا، لیکن جس قوم پر بھی پیغمبر آئے، اسلام لے کر آئے، اور کسی پیغمبر کی زبان سے اللہ نے یہ اعلان نہیں کروایا کہ ہم نے اس اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ غزوہ احزاب کے بعد سورۃ الاحزاب نازل ہوتی ہے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ تینوں نے بچپن میں اللہ نے لے لیے، بچپن میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جس طرح پنجابی میں چھوٹے مرد کو کبھی لوگ مرد کہتے، گھر کبھی اپنے ڈھائی دن کے بچے کو مرد آ گیا، کبھی انہوں آ گیا عربی میں بچا کر عربی میں اس بچے کو طفل کہا جاتا ہے۔ گل سمجھ آئی کہ کوئی؟ جس عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے وہ عمر رجال والی نہیں تھی، جوانی کی عمر نہیں تھی۔ یہ اللہ نے آیات نازل کی 6 ہجری میں۔ اب مکہ کا پتہ ہوا، پتہ کہ 8 ہجری میں مکہ کا پتہ ہوا 8 ہجری میں۔ اس کے بعد 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کیا۔ جو بھی انسان آئے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اللہ کے پیغمبر ہوں گے، اور آپ کے بعد کسی دوسرے نبی کی گنجائش نہیں ہوگی۔ 3 سال بعد اللہ نے جا کے کہا آج اس طرح پر بڑی آیا کرتی تھی، آگ پر بہت زیادہ وزن ہو جایا کرتا، بہت وزن ہو گیا، سواری بیٹھ گئی، آنکھوں پر بیٹھے ہوئے آگ کی پیشاب کے اثر سے پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ نبی کے یاروں نے دیکھا کہ آج اللہ ہم اعلان کرتے ہیں ہم نے تمہارے لیے دین کو بھی مکمل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، نہ صرف دین کو مکمل کیا ہے بلکہ اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے۔ آج حیران بھی ہوتی ہے، ہم نے دین کی نعمت کو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ ڈراموں کے ذریعے آپ میری بات کو مان لیجیے، یہ بات ہمارے گھروں کا تعلقی ہے، ہمارے گھر کی خواتین ہمارے بچوں کے دماغ میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہی سب سے بڑا مدد ترقی کے انتہاؤں پر پہنچے ہوئے، لیکن انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت کیوں نہیں ہے؟ انسانیت اس لیے نہیں کہ اللہ کے دین کو تسلیم نہیں کیا، وہ دین جو اللہ نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کیا، نعمت ہے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کا سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، اللہ پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے تمہارا مذہب انسانیت نہیں، تمہارا مذہب وہ ہے جسے میں نے اپنی مہربانی کرا دیا ہے۔ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر جاننے والے، ہم کہتے ہیں انسانیت بڑا مذہب ہے۔ اللہ نے کہا اس کائنات کے لیے سب سے بڑا مذہب وہ ہے جس مذہب میں یہ بات بیان کی گئی
من احیاها اتنا ایک گھر کاٹتے ہیں لکھوں کا انسانوں کو مار کے میرے بادشاہ میں نہیں انسان سب کو سب پڑھا کیا بات ہے. یاد رکھیے اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر دین کو مکمل کیا اور دین کی تکمیل اس بات پہلی چیز اور ہوتی ہے جواب ہے. یہاں پر ایک اور بات ہے یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. پہلے میں اس کی تشریح آپ کو کر دوں بعد میں یہ حدیث سناتا ہوں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. سمجھ نہیں ہوں گی یہ چیز حضرات کے ایک فون تک سمجھ نہیں ہوں یہ مزہ چکے ہوتی ایک ہی ایتھوں تک موال کر ایتھوں تک سمجھ نہیں ہوں باقا حلو نبیاں کرنا اس آیت کا ترجمہ یعنی خاتم النبیین سے مراد یہ ہے کہ آپ نبیوں کی مہر ہیں. اچھا جی مہر مرزے سے پوچھتے ہیں مرزا کیا کہتے ہیں. مرزے کی کتاب ہے حمامۃ البشرا. حمامۃ کو کہ رب وہ ہے جو رحیم ہے فضیلت والا ہے. اس میں ہمارے نبی کا نام خاتم الانبیاء رکھا ہے. کہاں کہتا ہے تو مرزا اندازے مرزا کیا نل کا بنایا کرو یار بغیر تمہارا مرزا کہتا ہے اندر رب الرحیم المتفضل سما النبی جناب خاتم الانبیاء بغیر استثناء وفسره نبینا فی قوله لا نبی زمانی. وہ کہتے ہیں خاتم النبی کہتے ہیں خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے جیسے کیا کہہ رہے فلانا بندہ اخیر کا عربی دیکھ کو کہتے ہیں عربی سے کہتے ہیں خاتم الاولیاء خاتم ایسا انکار کر دیں بولو ہے جی آتے نہیں بارہ شاہ کے پنجابی شاعری اخیر تو کوئی بابا سلطان کا انکار کر دیں بابا سلطان بات بھی آیا کہتے ہیں خاتم النبیین کا فضیلت ہے اس طرح شاعر مرزا کے اندر میں نبی نہیں. میں تو پہلے عرض کی تھی کہ مرزا ایک ٹائم سے 5 کو گلا کرتا ہے. میں تو حکمام کے سامنے رکھا ہے کہ قبر نہیں گئی اور نہ بھی بندے کتاباں لے کے جانے ہو تو بس اپنی کتاباں واپس کر دیا کرو مینو بھی لوڑ نہیں. میں اگر نیٹ کو سرچ کرنا یہ تو حمامۃ البشرا اس کا حوالہ ہے. اب مرزے کے نبوت کا دعویٰ بھی تاکہ تسلی ہو جائے. دافع الکلام صفحہ نمبر 11 روحانی قضائے جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 231 یہ روحانی قضائے اور جھوٹیاں سے لعنت کامیابی کرتے ہو کہہ دو لعنت اللہ علی الکاذب. پھر ایک اور بات ایک اور بات کہتا ہے یہ اخبار بدر ہے جلد نمبر 4 آپ کے ایمان کو خاتم النبیین سمجھتا ہے وہ مسلمان جو کائنات کے سردار کو حاضر کافر کا مالک سمجھتا ہے. آپ جانا چاہیے اس مسلمان کو یہ آواز سن کے آج و شخص مجھ میں اور نبی محمد مصطفیٰ نے ہمیں مصیبت کیا ہے. ہم کائنات کے امام کی ختم نبوت کو بیان کرتے ہیں اور ہمارے بھائی دوست بہنیں بیٹیاں کہتی ہیں مولویاں کا مسئلہ ہے مولویاں کی روٹی مانگو تھی. میں پوچھتا ہوں اگر کسی کی روٹی بند ہو رہی تھی. خاتم الانبیاء اللہ نے ہمارے نبی کا نام خاتم الانبیاء رکھا ہے بغیر استثناء بغیر کسی استثناء کے. استثناء کو کا مطلب کیوں ہے یعنی بغیر کسی رعایت اللہ نے گھر پکی کی تھی کہ گنجائش ہی کوئی نہیں. کہتا ہے وفسرہ مول میں گیا وفسرہ نبی جانا نبی یونا فی قوله لا نبی بعدی. ہمارے نبی نے اس کی تفسیر یہ فرمائی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں.
بیان واضح للطالبین، کہا طلحہ بن خویلد ایک دن سجاد بنت حارث، ان کے بعد بھی نبوت کے لوگ اعلان کرتے ہیں حدیث سنانے کا تو ہم ختم کریے، پھر اگلے سال نہیں اگلے سال ستمبر کے پھر تو میرے کو سناوا حدیث پر ایمان صاحب کرو چھوڑو بنا میرے بدلے یہ کرنا کریں گے۔ میرے ماننے والی میری امت ایک ماں کے فاصلے پر ہوتی ہے، دشمن کے دل پر اس کی تھان بیٹھی رہتی ہے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے اللہ نے والے غنیمت حرام کیا ہے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا، خالی مسجد اللہ زمین میرے لیے مسجد بنائی ہے۔ وَطَهُورًا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک ختم نبوت کی اہمیت کی آندے اور مولویاں نے تو کرم کھائی لائی ہے، یہ لڑاؤں نہ قوم کے نال سکون نہیں ہوتا، سانوں کی ضرورت ہے کہ لڑائی ہو بیسی ابھی تھوڑے ایمان میں چندے پھرتے آ رہے اور کسی قیامت والے دن اللہ کے محبوب نے کی کیتا عشاء کی نماز مکائی تے فجر کی نماز مکائی۔ دوجا کام یہ ایک کیتا شراب حلال کر دی تھی تے ریشم بھی حلال کر دی تھی۔ تے مرزا کی کرتا مرزا بھی وہی کام کرتا ہے جو مسلمہ کر کے گیا۔ ابو بکر صدیق نے کیا تھا، تقریباً آپ نے فوج کو تیار کیا، 1200 صحابہ مسلمہ کے خلاف لڑتے ہوئے مرتبہ شہادت کو پہنچے۔ 1200 نبی کا جانشین شہید ہوا۔ ان 1200 میں سے 40 دن ہر نماز کی آخری کے بعد رکوع کر کے رکوع کی اٹھ کے پھر رکوع تو بعد ہاتھ چک چک کے اور واسطے بند ہونی جنہوں کو ناظران ہے۔ لیکن ختم نبوت کا معاملہ ہمارے یہاں سامنا نہیں ہوتا، لے کے ہم اگر تو کائنات کے ایمان کے ساتھ محبت ہے پھر اس کی محبت کے سامنے کوئی رشتہ اہمیت نہیں کرتا۔ اور کیا بات ثابت کر کے دکھائے ختم نبوت سے ہم کوئی مسئلہ نہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو ختم